جسے بھی آج تک خوشی ملی ہے ان 7 اصولوں کے تحت خوشی ملی ہے۔ آج کا میرا یہ موضوع ہے۔ ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ میں آج آپ سے یہ جو 7 اصول شیئر کرنے جا رہا ہوں ان کے بنا خوشی ناممکن ہے۔ یہ کوئی فرضی بات میں آپ سے نہیں کرنے لگا، یہ میری تحقیق کے اوپر مبنی بات ہے۔ سب سے پہلی بات، کائنڈنیس، شفقت، دوسروں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، فراخ دلی کا مظاہرہ کریں، یہ آپ کے دل کو سکون دے گا۔ اپنے اوپر تو سب ہی خرچتے ہیں، دوسروں پہ خرچ کرنے والے بنیں، سخی بنیں۔ سخی جب آپ بن گئے تو آپ کو دل کا اطمینان نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کو دل کا اطمینان شروع ہو گیا تو یقین مانیے کہ آپ کو خوشی کی پہلی منزل مل گئی۔ یہ میرا کہنا ہی نہیں، میرا ماننا بھی ہے۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا، kind people experience more happiness and they have more happy memories in their life۔ جو لوگ شفقت برتتے ہیں ان کی زندگی میں دوسروں کی نسبت زیادہ خوشیاں اور زیادہ خوشیوں والی یادگاریں موجود ہوتی ہیں۔ دوسرا اہم نکتہ، معاف کرنا، forgiveness۔ معاف کرنے والے بنیے۔ کیوں؟ جب آپ معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرتا ہے۔ اسلام کا یہ قانون ہے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ دوسرے کو معاف کرنے والے بنیں۔ جب آپ معاف کر دیں گے تو آپ کے دل کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی ملال نہیں ہوگا اور آپ کو اس سے تسکین رہے گی۔ فورگیٹنس، بھول جانا۔ اپنے اندر بھول جانے کی عادت پیدا کیجیے۔ یہ مت سوچئے کہ میری نسلیں اور ان کی آنے والی نسلیں بدلہ لیں گی، بلکہ بھول جانے والا بنیے۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ بچہ کیوں خوش رہتا ہے؟ آخر ایسا کیا راز ہے کہ بچہ خوش رہتا ہے؟ بچہ اس لیے خوش رہتا ہے کہ وہ ناسمجھ ہے اور وہ بھول جاتا ہے، وہ اپنے اوپر چیزوں کو سوار نہیں کرتا۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو نیند جیسی نعمت سے کیوں نوازا گیا ہے کہ آپ سو جائیں اور پچھلے دنوں کے غموں کو بھول جائیں۔ جب آپ اپنے دل سے یہ بوجھ اتار دیں گے اور بھول جانے کی عادت بنا لیں گے تو آپ خوشی پائیں گے، اور یقین کر مانیے کہ یہ خوشی اور اس کے خوشی کے لمحات آپ کی زندگی کو دوبالا کر دیں گے۔ چوتھا اور انتہائی اہم ترین نکتہ جو ہماری زندگیوں کے ساتھ بہت کلوز تعلق رکھتا ہے، اسپرچویلٹی، روحانیت۔ روحانیت کب آتی ہے، کیسے آتی ہے؟ جب آپ بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں یہ بات جگہ کر لیتی ہے کہ میری دعا کو سننے والا اللہ موجود ہے، وہ مجھے اس کا پھل دیتا ہے، میری دعا کو قبول کرتا ہے، مجھے پریشان نہیں ہونے دیتا، تو آپ اس کے ذکر میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اور یقین مانیں کہ یہ جو عبادات ہیں یہ آپ کے دل کی تسکین، آپ کی دنیوی اور اخروی تسکین کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ آپ کو یقیناً خوشی دیتی ہیں کہ میں نے آج اپنی زندگی میں عبادت کو شامل کیا، اور اس سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ پانچواں نکتہ، لرننگ۔ انسان کی زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھنے کو ہے۔ آپ نیا سیکھیں۔ جب آپ نیا سیکھتے ہیں تو آپ ایک لگن اور تگ و دو پیدا ہوتی ہے۔ مجھے یہاں ایک چھوٹی سی مثال یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ میرا ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ سر آج میں نے ایک نئی بات سیکھی ہے۔ مجھے بڑا تجسس پیدا ہوا کہ میرے اسٹوڈنٹ نے آج کیا نئی بات سیکھ لی ہے۔ تو مجھے وہ بتاتا ہے کہ سر آج میں نے نئی بات یہ سیکھی ہے کہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔
تو گویا دوسروں کی مدد میں آپ خود سوچیں کہ کتنی تسکین ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں تو کیا آپ کو وہ مدد کرنا خوشی نہ دے گا؟ یقیناً وہ آپ کے لیے باعث خوشی ہوگا۔ چھٹا اور انتہائی اہم نکتہ، ریلیشنز، رشتے، یہ ہماری زندگی میں خوشیوں کا ایک بہت اہم موضوع ہے۔ آپ کے تعلقات، آپ کے رشتے، آپ کے قربا، آپ کے بہن بھائی آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، ان کے بنا زندگی ممکن نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جس کا دوست نہیں وہ غریب ہے۔ آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، اقربا میں اٹھے بیٹھے، ان کے ساتھ مسکراہٹیں بکھیریں، اپنی خوشیاں، اپنی کامیابیاں شیئر کریں۔ یقین مانیں یہ شیئرنگز آپ کی زندگی کو دوبالا کر دیں گی، آپ کے بوجھ کم ہو جائیں گے۔ میں خود اپنی زندگی میں اپنے ایک روٹین کے تحت رشتہ داروں سے ملتا ہوں، ان کے پاس آتا جاتا ہوں، ان کی سنتا ہوں، اپنی سناتا ہوں، اور یقین کریں کہ جب وہ میرے ساتھ اپنی شیئرنگز کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ اپنی شیئرنگز کرتا ہوں تو وہ خوشی کا ایک الگ ہی احساس ہوتا ہے۔ ساتواں نکتہ، لو یور لائف۔ میں اس نکتے کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ میں پہلا حصہ اس میں یہ لیتا ہوں کہ ڈونٹ کمپیئر یور سیلف۔ ڈونٹ کمپیئر یور سیلف سے کیا مراد ہے کہ آپ اپنے موازنات دوسروں کے ساتھ نہیں کریں کہ اس کی زندگی میں کامیابی ہے، میری زندگی میں کامیابی نہیں، وہ گاڑی رکھتا ہے میں گاڑی نہیں رکھتا، میں نے یہ نہیں رکھتا۔ میں نے یہ رکھتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنے خوش ہیں۔ جب آپ اپنے موازنے دوسروں کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ پہ مایوسی طاری ہوتی ہے، آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اس میں نکتہ جو ریگریٹس کا ہے۔ اب ریگریٹ سے کیا مراد ہے؟ انسان اپنی ماضی میں بہت سی غلطیاں کرتا ہے، بہت سے نفع نقصان اس کی زندگی کا حصہ ہیں۔ انسان کو ماضی کے ان نقصانات کو چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہیے، ماضی سے سیکھ اپنے حال کو بہتر کرنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے حال کو بہتر کرتے ہیں اور مستقبل کی طرف اس نظر سے دیکھتے ہیں، اس یقین سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل بہتر ہوگا، ان کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ 7 پرنسپلز، یہ 7 خوشی کے پرنسپلز اوروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لائیے گا۔ یقین مانیں آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ حشاش بشاش اور خوش ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔